بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اتوار کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتوار کے دن اللہ رب العزت کے دو ناموں کا آپ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی دولت عطا کرے گا، اتنا مال عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مال و دولت اتنی ہوگی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، تقدیر اور نصیب بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ منٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے دو ناموں کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ اللہ کے دو نام اتنے طاقتور ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی ان ناموں کا عمل کر لیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر لیں، رب کعبہ کی قسم، دولت تو کیا، رزق تو کیا، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس میں قرآن پاک کی صورت ہے، اور قرآن پاک سارے کا سارا آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہے، سارے کا سارا آپ کی شفا کے لیے ہے، سارے کا سارا آپ کی ٹینشنوں کو، ڈپریشن کو، اور یہ جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، جی ہاں، آپ اپنی ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، تو جب آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فوراً سے پہلے اس وظیفے کو کیجئے۔ یہ وظیفہ گھر میں لگی ہوئی لڑائی جھگڑے کی آگ کو یہ ختم کر دے گا، یہ ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ وظیفہ معزز سامعین کرام آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ وہ خوشیاں، وہ بہاریں اور وہ ساری رونقیں جو پہلے گھر کے اندر ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی، تو اب وہ رونقیں اس وظیفے کے ذریعے سے واپس آ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس چھوٹا سا یہ عمل ہے، اس کو کر لیجئے۔ عمل کو کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لازمی لکھیے، کیونکہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جا سکے۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کا نمبر کیا ہے، تو نمبر وہی جو یہاں سکرین پر آ رہا ہوگا، اور یہ بھی نمبر آپ کو صرف 3 سے لے کر 5 تک آپ اس عمل پہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رابطہ کا ٹائم نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو پوری سنا کریں، کیونکہ اکثر لوگ بعد میں کالیں کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ واٹس اپ کر رہے ہیں، میل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ عمل کیسے ہے، یہاں کیا کرنا ہے، پھر کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں۔ میرے لیے آپ سب قابل احترام ہیں، میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں، تو ہر ایک کا جواب دینا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ویڈیو کو سن لیا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش ہی نہ آئیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب انسان صدقہ دیتا ہے نا، تو صدقے سے اللہ رب العزت کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے نا، صدقے سے پرانی بیماری جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ اور صدقہ دینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ صدقے سے انسان کی پریشانیاں، ٹینشنیں، مشکلات اور مصیبتیں یہ ختم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب دینا کتنا ہے، کسے دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟
کتنا دینا ہے؟ جتنی آپ کی طاقت ہے اور حسب توفیق حسب استطاعت آپ دے سکتے ہیں۔ اب کسے دینا ہے؟ تو جو محلے کے اندر غریب، مسکین، محتاج، فقیر ہو اسے دے دیجئے۔ اب کیسے دینا ہے؟ یہ دایاں ہاتھ اگر دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے، اور یہ ہاتھ اگر دے تو اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ علل اعلان بھی دے سکتے ہیں کہ یار دیکھو میں دے رہا ہوں، آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس لیے تو علل اعلان دیا جا سکتا ہے، ظاہراً دیا جا سکتا ہے سب کے سامنے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، میں اسے جو ہے احسان مند بنا رہا ہوں کہ اب یہ میرا غلام بن جائے، اس لیے نہیں۔ اگر دو گے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے یہ نظر آ رہی ہیں 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو 3 بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سننا ہے اور 4 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے یہ بھی 7 بار پڑھنا ہے، اور تلفظ کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھ لیجئے، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 4 بار آپ نے اپنی زبان سے پڑھنا ہے اور 3 بار اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھیں، نہیں تو 4 بار آپ نے پڑھنی ہے اور 3 بار اس ویڈیو میں سے سن لینی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سورت جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اسم اعظم ہے، اس سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، اس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ سورہ انشراح۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کے 2 پیارے نام یا فتاح یا وہاب، یا فتاح یا وہاب، یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔